74ویں رات شہرزاد نے کہا، جب بڑے دربان کے کہنے پر امیر بہرام کا بھائی ذوالمکان، شرکان، وزیر دندان اور ان کے ساتھیوں کی تلاش میں نکلا، اور جب وہ ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی، اور جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ہماری خبر کس نے دی، تو اس نے جواب دیا کہ زاہد نے، اور یہ کہا کہ وہ میرے بھائی بہرام اور رستم سے ملا تھا اور اس نے ہمیں تمہارے پاس روانہ کیا ہے، اور اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ کفار نے تم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ مجھے اس کے برعکس نظر آتا ہے کیونکہ تم سب خیریت سے ہو۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ تمہارے پاس کس طرح پہنچا؟ اس نے جواب دیا کہ پیدل۔ شرکان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ولی اللہ ہے، اور اب وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم اسے اپنے اسلامی لشکر کے پاس چھوڑ آئے ہیں اور وہ انہیں کافروں اور نافرمانوں سے لڑنے کے لیے ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر شرکان خوش ہو گیا اور ان کی اور زاہد کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلے تھے کہ انہیں گرد اٹھتی دکھائی دی، جس سے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور دن تاریک ہو گیا۔ شرکان نے اس گرد کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کافروں نے اسلامی لشکر کو تکلیف نہ دے دی ہو۔ اب شرکان نے سب کو حکم دیا کہ جلد از جلد اسلامی لشکر کے پاس پہنچیں۔ یہ سن کر سوار اور پیادے تیز تیز بڑھنے لگے تاکہ اسلامی لشکر کا حال دریافت کریں۔ اب ان کی نظر زاہد پر پڑی جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے شاہ سوارو اور بہادر سرماؤ، کفار نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا ہے، لہذا جلد ان کی مدد کو پہنچو اور ان کو ملعون کافروں کے ہاتھ سے چھڑاؤ، کیونکہ انہوں نے ان کے خیموں پر حملہ کر دیا ہے اور وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ جب شرکان نے یہ باتیں سنی تو اس کا دل بے چین ہو گیا اور وہ حیران اور پریشان ہو کر گھوڑے سے کود پڑا اور زاہد کے ہاتھ چومنے لگا۔ اب باقی لشکر والوں نے بھی ایسا ہی کیا، مگر وزیر دندان اپنے گھوڑے سے نہ اترا اور شرکان سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم میرا دل اس زاہد سے متنفر ہے، کیونکہ محض فساد ڈالنے والے ہی دینداری کا دکھاوا کرتے ہیں، لہذا اس کو چھوڑو اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے پاس چلو۔ شرکان نے اس سے کہا کہ ایسا برا گمان مت کر، تجھے معلوم نہیں کہ یہ عابد مومنین کو لڑائی کے لیے ابھارتا ہے اور تلواروں اور تیروں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر خدا کو اس سے محبت نہ ہوتی تو بعد اس کے کہ وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا رکھ چکا ہے، اس کے لیے زمین کو لپیٹ نہ دیتا۔ اس کے بعد شرکان نے حکم دیا کہ زاہد کے لیے ایک خچر لایا جائے تاکہ وہ اس پر سوار ہو، اور اس سے کہا کہ اے زاہد، پارسا اور عابد، اس پر سوار ہو جا اور لشکر کے ساتھ چل۔ لیکن اس نے اسے منظور نہ کیا اور سوار ہونے سے انکار کر دیا اور ریاکاری سے زہد کا اظہار کیا۔
تاکہ اس کی مراد حاصل ہو، اور ان کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ زاہد فریبی اور مکار ہے۔ اس کے بعد وہ زاہد سواروں اور پیادوں کے درمیان پیدل چلتا تھا، جس طرح کہ مکار لومڑی کسی دغابازی کی سوچ میں ہو، اور بلند آواز سے قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا اور خدا کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ اب وہ لوگ چلتے چلتے اسلامی لشکر کے پاس پہنچے، اور شرکان نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہو چکے ہیں اور بڑا دربان بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور رومی تلواروں نے اچھوں اور بروں سب کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس شکست کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت دین کی دشمن ملعون ذات الدعائی نے دیکھا کہ بہرام اور رستم اپنے لشکر کے ساتھ شرکان اور اس کے بھائی ذو المکان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف چل دی اور وہاں سے امیر ترکاش کو روانہ کر دیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر متفرق ہو جائے تاکہ وہ کمزور ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ ان کو چھوڑ کر قسطنطنیہ چل دی، اور وہاں پہنچ کر بلند آواز سے پکارا کہ ایک رسی لٹکا دو تاکہ میں یہ خط اس میں باندھ دوں، اور تم اسے لے کر اپنے بادشاہ کو پہنچا دو تاکہ وہ اور میرا بیٹا اسے پڑھیں، اور جو کچھ میں نے اس میں کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز رہیں۔ انہوں نے ایک رسی لٹکا دی اور بڑھیا نے اس میں خط باندھ دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: یہ خط بڑی چالباز اور شاطرہ ذات الدعائی کی طرف سے بادشاہ افریدون کے نام ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ایک ایسی چال چلی ہے جس سے تم مسلمانوں کو تباہ کر سکتے ہو۔ میں نے ان کو اور ان کے بادشاہ اور وزیر کو قید کر لیا ہے، اور ان کے لشکر میں جا کر ان کو خبر کر دی ہے، اور ان کا زور ٹوٹ گیا ہے اور ان کی قوت کمزور ہو گئی ہے، اور جو لوگ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں میں نے ان کو دھوکہ دے کر ان میں سے 10,000 سواروں کو امیر ترکاش کے ساتھ قیدی لشکر کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے، اور اب ان میں سے بہت تھوڑے یہاں باقی رہ گئے ہیں۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تم آج ہی اپنا تمام لشکر لے کر ان پر دھاوا بول دو اور ان کے خیموں پر حملہ کر دو، لیکن تم ایک ساتھ سب کے سب نکلنا اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ حضرت مسیح تم پر مہربان ہے اور جناب مریم کی توجہ تمہاری طرف ہے۔ جب بڑھیا کا خط بادشاہ افریدون کے پاس پہنچا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، اور بادشاہ ہردوب بھی خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھ میری ماں نے کیسی چال چلی ہے، جس کی وجہ سے تلواروں کی بالکل ضرورت نہ رہی، محض اس کی موجودگی خوفناک جنگ کا کام کرتی ہے۔ بادشاہ افریدون نے کہا کہ مسیح تیری ماں کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر اس نے سرداروں کو حکم دیا کہ شہر کے باہر کوچ بول دیں۔ یہ خبر کل قسطنطنیہ میں مشہور ہو گئی، اور رومیوں کے لشکر اور صلیب کے مددگار نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے تیر تلواریں کھینچ لیں اور کفر کے کلموں کے نعرے لگانے اور خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ جب بڑے دربان نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا
کہ رومی ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا بادشاہ موجود نہیں ہے، اب وہ ہمارے اوپر دھاوا بول دیں گے۔ اب بڑے دربان نے غصے میں آ کر کہا کہ اے مسلمانوں کے لشکر اور مضبوط دین کے حامیوں، اگر تم بھاگے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور اگر ڈٹے رہے تو فتح پاؤ گے۔ جان لو کہ بہادری صبر کرنے کا نام ہے، اور کوئی تنگی ایسی نہیں ہے جس کو خدا کشادہ نہ کر سکے۔ خدا تمہیں برکت دے اور تمہیں عنایت کی نظر سے دیکھے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے تکبیر کہنی شروع کر دی، اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی ہونے لگی، اور تیز تلواریں اور نیزے اپنا کام کرنے لگے، اور خون کے ندی نالے بہنے لگے، اور پادریوں اور راہبانوں نے اپنے منتر پڑھنے شروع کر دیے، اور اپنی پیٹیاں کس لیں اور صلیبیں اٹھا لیں۔ ادھر مسلمانوں نے جزا و سزا کے مالک کے نعرے بلند کیے، اور زور زور سے قرآن پڑھنے لگے، اور رحمان اور شیطان کے گروہوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور سر بدنوں سے اڑنے لگے، اور تلواریں چلتے چلتے دن ختم ہو گیا، اور رات کا اندھیرا چھا گیا، اور کفار نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ عذاب سے بچ گئے، اور مشرکوں کو ایمان والوں کی تباہی کا حوصلہ ہو گیا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ اب بڑا دربان اور اس کا لشکر سوار ہوا، اور سب لوگ خدا سے فتح کے آرزو مند ہوئے، اور ادھر والے ادھر والوں میں مل جل گئے، اور جنگ برپا ہو گئی، اور کھوپڑیاں اڑنے لگیں، اور بہادر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھے، اور بزدل پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور موت کے قاضی نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ سورما زینوں سے گرنے لگے، اور سبزہ زار مردوں سے بھر گئے۔ اب مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، اور رومی ان کے بعض خیموں اور دوسری جگہوں پر قابض ہو گئے، اور مسلمانوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ شرکان مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، اور موحدین کے جھنڈے اڑنے لگے، اور شرکان نے آگے بڑھ کر کفار پر حملہ کر دیا، اور اس کے پیچھے ذو المکان پہنچ گیا، اور ان دونوں کے بعد وزیر دندان حملہ آور ہوا، اور اسی طرح سردار رستم اور بہرام اور اس کا بھائی ترکاش۔ جب کافروں نے یہ دیکھا تو ان کی عقل جاتی رہی، اور ان کی تدبیریں سلب ہو گئیں، اور گرد اٹھنے لگی، اور چاروں طرف پھیل گئی، اور نیک و کردار مسلمان اپنے نیک بھائیوں سے آ ملے، اور شرکان بڑے دربان سے ملا، اور اسے مدد اور فتح یابی کی خوشخبری سنائی۔ ادھر کفار واویلا کرنے اور خانقاہوں کے راہبوں سے مدد مانگنے لگے، اور یوحنا اور مریم اور مردود صلیبوں کی قسمیں کھانے لگے۔ اب بادشاہ افریدون اور روم کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک دائیں ہاتھ کی فوج کے ساتھ ہو، اور دوسرا بائیں ہاتھ کی فوج کے ساتھ۔ پھر انہوں نے لڑائی کے لیے سب بندی شروع کر دی، حالانکہ وہ ڈر اور کانپ رہے تھے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی، اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔